فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال تعالی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وقال تعالی إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم خواتین اکرام، عزیز طالبات، معلمات، بنات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالیٰ نے رجب بھی ہمارا مکمل کرا دیا اور شعبان کا مہینہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مہینہ بھی آدھے کے قریب گزر رہا ہے۔ یہ مہینہ جس کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام مقدمۃ رمضان کے حوالے سے اور اسی طریقے سے نزول قرآن کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور دیگر برکات کا نزول اس ماہ محترم کی 15ویں شب یعنی 14 کی رات، 14 کا دن جب گزر جائے گا اور مغرب شروع ہو جائے گی تو 15ویں شب شروع ہو جائے گی۔ چونکہ ہمارے ہاں تاریخ کا تبدیل ہونا رات کو 12 بجے ہے اور اسلامی تاریخ کا تبدیل ہونا مغرب کے فوراً بعد، مغرب شروع ہوتے ہی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 جگہ سے آیات مبارکہ جو نزول قرآن کے حوالے سے پڑھی گئیں۔ پہلی آیت کا تعلق لیلہ مبارکہ سے ہے، دوسری آیت کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر سے ہے، آپ کی ذات پر قرآن کے نزول کے حوالے سے ہے، اور تیسری آیت کا تعلق لیلۃ القدر کے موقع پر نزول قرآن کا ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال 1 دن ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور قرآن کا نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ابتدائی 5 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے قرآن مجید جب لے کر آئے تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ربیع الاول کی تاریخوں میں اختلاف ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ جس طرح ولادت کی تاریخ میں اختلاف ہوگا، یقیناً ولادت کے 40 سال 1 دن مکمل ہونے پر بھی اختلاف ہوگا۔ تب نزول قرآن 9 تاریخ کو ہوا، 10 کو ہوا، 11 کو ہوا، 12 کو ہوا، 13 کو ہوا۔ ان 5 تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ہوگا۔ اب نزول قرآن ربیع الاول میں بتایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور حقیقت بھی ہے۔ اور نزول قرآن لیلۃ القدر میں بتایا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ نزول قرآن ہمارے حضرت دادا شیخ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مالٹا کی جیل میں سبا مجالس کے عنوان سے بیان فرمایا۔ اس بیان میں ان تینوں زمانے کے نزول پر کلام کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مفسرین کے ہاں لیلۃ القدر، بعض کے ہاں رمضان المبارک والی جو طاق راتیں ہیں وہ مانی جاتی ہیں، اور بعض مفسرین کے ہاں لیلہ مبارکہ یعنی شعبان المعظم کی رات 15ویں، اور اسی طریقے سے لیلۃ القدر ایک ہی مانی جاتی ہے۔ جمہور علماء کے ہاں، ہمارے اکابرین کے ہاں لیلۃ القدر رمضان المبارک کی طاق راتوں کو مانا جاتا ہے، اور لیلہ مبارکہ شعبان المعظم کی 15ویں شب کو مانا جاتا ہے۔ تو نزول قرآن کا یہ موقع انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوح محفوظ پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لکھوایا، وہ موجود تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں، جس میں اللہ کے علم میں ہے لیلۃ القدر ہونا، قرآن مجید کو نازل فرمایا، پورا کا پورا سدرۃ المنتہا پر۔ یہ جنکشن ہے فرشتوں کے رکنے کا، ٹھہرنے کا۔ اور سدرۃ المنتہا سے آسمان دنیا پر نزول ہوا شعبان المعظم میں۔ گویا یوں سمجھیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنانے کی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی اور وقت موعود آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوگی، تو اس سے پہلے والے رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا سدرۃ المنتہا پر، اور اس کے بعد آنے والے شعبان میں سدرۃ المنتہا سے آسمان دنیا پر، اور اس کے بعد آنے والے ربیع الاول میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ تو یوں یہ تینوں موقع مکمل ہو جاتے ہیں۔ پہلا موقع ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نزول قرآن لوح محفوظ سے سدرۃ المنتہا تک۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، دوسرا قرآن کا نزول سدرۃ المنتہا سے
آسمان دنیا پر، اور ربیع الاول میں آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نزول ہوا، آپ کے قلب اطہر پر جو نزول ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو لے کر آئے، وہ ربیع الاول کی 40 سال 1 دن کی تاریخ مقرر ہونے پر، تو یہ تینوں موقع مکمل ہو گئے۔ لیلہ مبارکہ یعنی شعبان کی 15ویں شب، فضیلت والی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات میں عبادت کی ہے، عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے۔ نفلی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق وہ تنہائی والا ہے، انفرادی ہے۔ مجموعی طور پر چاہے وہ عام تہجد کی نماز ہو یا لیلۃ القدر کے بارے میں معاملات ہوں، عبادات ہوں، یا لیلہ مبارکہ کے بارے میں عبادات ہوں، ان تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا ہے، وہ نفلی عبادات کو انفرادی حیثیت سے ادا کرنے کا۔ الا قلیل، چند ایک عبادتیں ایسی ہیں جس میں تراویح بھی چونکہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل، ہمارے حضرت دادا شیخ سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ہاں تحقیق یہ ہے کہ قیام اللیل صرف رمضان المبارک کی اجتماعی طور پر ادا کی جا سکتی ہے، قرآن کے ذریعے قرآن سنا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے عبادات میں، نفلی عبادات میں ملامت نہیں ہے، نفلی عبادات میں ملامت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس رات کو نہیں جاگ رہا تو کوئی یہ نہ کہے کسی دوسرے کو کہ آپ نے جاگا نہیں ہے، عبادت نہیں کی ہے۔ فرائض میں ملامت ہے، اگر کوئی فرض ادا نہیں کر رہا تو ملامت کی جائے، کوئی واجب ادا نہیں کر رہا تو ملامت کی جائے، قربانی نہیں کر رہا تو زکوٰۃ دی جائے، یعنی ملامت کی جائے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو ملامت کی جائے، حج نہیں کر رہا تو ملامت کی جائے، فرائض نماز کے ادا نہیں کر رہا تو ملامت کی جائے۔ کوئی نفلی روزہ نہیں رکھ رہا، آپ رکھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ رکھ لیں، دوسرے کو ملامت نہ کریں۔ آپ نفل پڑھ رہی ہیں، دوسرا نفل نہیں پڑھ رہا، آپ کو ملامت کا حق نہیں ہے۔ پردہ نہیں کر رہا کوئی، پردہ جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی پردہ بھی فرض ہے، اس پر ملامت ہونی چاہیے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ نفلی روزوں کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذوق یہ تھا ہر ہفتے کی جمعرات اور پیر کا روزہ، پیر اور جمعرات کے ہر ہفتے کا روزہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے ایام بیز کے روزے 13، 14، 15، یہ بھی آپ علیہ السلام کا ماہانہ معمول تھا۔ گویا 3 روزے یہ ہو گئے مہینے کے، اور اگر ہفتے میں 2 روزے ہوئے تو 4 ہفتوں کے 8 روزے یہ ہو گئے، 11 روزے ہو گئے گویا کہ۔ تو گویا آدھا مہینہ روزوں میں گزر گیا، اور جب الحمدللہ آدھا مہینہ روزوں میں گزرے گا تو انشاءاللہ
یہ جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہم نے پالی ہوئی ہیں نا، کھا کے ہر وقت کھانا، جب آدھا مہینہ ہم روزے سے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر اور یہ دیگر قسم کی بیماریاں جو ہم نے پالی ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گی روزوں کی برکات سے۔ اسی طریقے سے اس شعبان المعظم کی جو 15ویں شعبان کے روزے کے بارے میں ہے، تو کوشش یہ کریں کہ آج 12 تاریخ ہے، 12 شعبان المعظم ہے نا جی، 7 دن کا فرق ہے۔ میں انگریزی تاریخ سے چاند کی تاریخ یوں یاد رکھتا ہوں، آپ بھی یاد کرنے کا یہ ترتیب بنا لیں کہ جب چاند نظر آئے تو انگریزی تاریخ اور چاند کی تاریخ میں موازنہ کر لیں کہ کتنے دن کا فرق آ رہا ہے۔ تو 7 دن کا فرق ہے، 7 کو 5 میں جمع کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 12 ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ تو یوں پھر وہ چاند کی تاریخ میں تو ہمارے یہ جو ہے دیتے نہیں ہیں، یہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں نا یہ آلے، اگرچہ اس میں آتی تو ہے لیکن پھر وہ 29 30 کی اور وہ ساری چیزیں آگے پیچھے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور میرے جیسے کو سیٹنگ آتی نہیں ہے۔ تو پھر یوں دماغ میں یہ تاریخ یاد رکھنے کا فلسفہ میں نے ایجاد کیا، آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ انگریزی تاریخ کو جب چاند نظر آئے تو دیکھ لیں کہ بھئی کتنے دن کا فرق آیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مٹی ہوئی ہے اور ہم نے خود ہی مٹا دی، گھر ہم نے مکمل بند کر دیے ضرورت کے تحت، تو اس لیے نظر ہی نہیں آتے۔ تو اگر گھر بند کر دیے تو آلے تو ہمارے پاس موجود ہے نا، ایک بٹن پہ پوری دنیا ہے ہمارے پاس، جیب میں لیے گھومتے ہیں، تو ایک بٹن دبائیں، ناظم صاحب سے پوچھ لیں جی چاند نظر آ گیا کہ نہیں نظر آ گیا۔ ویسے تو ماشاءاللہ ناظم صاحب ذمہ داری سے چاند کا اعلان کرتے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں اپنے کیا کہتے ہیں اس کو گروپ میں کہ جی چاند کا اعلان ہوا کہ نہیں۔ میں جب کبھی سفر میں ہوتا ہوں تو پھر ہمارے ساتھی ہیں سلطان بھائی، پہلے ان کو زحمت دیتے تھے کہ بھئی چاند نظر آیا کہ نہیں۔ تو 29 کو چاند دیکھنا سنت ہے، یہ مٹ گئی ہے سنت۔ اب دیکھنے کا ماحول نہیں ہو سکتا تو کم سے کم معلومات کا ماحول تو ہو جائے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 شمار کر لو۔ اور شعبان کی گویا کہ چاند کے بارے میں تو آپ علیہ السلام بڑی تاکید سے گویا کہ چاند دیکھتے تھے، کیونکہ تیاری ہے، یہ مقدمۃ الجیش جسے کہتے ہیں نا، تو مقدمۃ رمضان ہے شعبان المعظم۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک نظریہ، تو کل سے روزے رکھنے کی ترتیب بنا لیں، 13 14 15، ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ رکھنا صرف محرم الحرام کا منع ہے، اس میں آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ اگر روزہ رکھنے کا 10 کا ارادہ ہو تو 9 کو 7 ملا لیں یا 11 کو 7 ملا لیں، باقی ایک روزہ رکھنا کوئی منع نہیں ہے، یعنی شعبان کا اگر 15 کو روزہ آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں۔ لیکن خواتین کی چونکہ یہ مجلس ہے، مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں، کچھ ساتھی ہمارے آئے ہوئے ہیں، حاجی صاحب اور دیگر بھی طلبہ بیٹھے ہیں، تو خواتین کے لیے نفلی روزہ رکھنے کا شریعت نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت سے رکھیں، جو شادی شدہ خواتین ہیں۔ اگر شوہر کی اجازت ہے مستقل تو پھر کوئی نئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کبھی کبھی کا معمول ہے تو بتا دیں بھائی صبح میں روزہ رکھوں گی، کل میں روزہ رکھوں گی۔ اجازت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹامپ پیپر لکھ کر اجازت لی جائے، اطلاع کافی ہے۔ یہ شریعت نے بڑی گہری ہم آہنگی کی بات بیان کی ہے کہ شوہر کو بتا کر روزہ رکھیں، نفلی عبادات، نفلی روزے۔ ایک تصور ہمارے ہاں اس مہینے کے بارے میں یہ پایا جاتا ہے جی 15ویں شعبان کو مردے گھر آتے ہیں، روحیں گھر آتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو روح جسم سے نکل جاتی ہے وہ واپس نہیں آتی، سوائے انبیاء کی زندگی کے، انبیاء کی حیات برزخی کے بارے میں، حیات قبری کے بارے میں۔
ان کا معاملہ الگ ہے۔ عام انسانوں کی چاہے وہ شہداء ہی کیوں نہ ہوں، جب روح دنیا سے چلی جاتی ہے، وہ مقام علیین یا سجین میں پہنچ جاتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو قبض کر کر لے جاتے ہیں، اس کا واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ غزوہ احد کے شہداء اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں ٹھہرا دیا اور وہ جنت میں گھومتے پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کچھ اور تمنا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں اللہ، بہت کچھ آپ نے عنایت فرما دیا۔ پھر دوبارہ پھر تبارہ، تو پھر وہ کہتے ہیں اللہ آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں واپس بھیج دیں اور ہم واپس جا کر پھر آپ کے راستے میں جہاد کریں، پھر آپ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے، ظالموں سے لڑیں اور پھر شہید ہو جائیں۔ یعنی شہادت کا مزہ ایسا ان کو آیا اور ایسی نعمتیں ان کو ملی کہ بار بار جی چاہتا ہے کہ زندگی ملے تو کس کے لیے ملے؟ شہادت کے لیے ملے، جہاد کے لیے ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، واپس جانے کا کام نہیں ہے آپ کا روحوں کا، البتہ پیغام میں آپ کا پہنچا دوں گا۔ چونکہ نزول قرآن کا زمانہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو صحابہ کرام کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات بنا کر نازل فرما دی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور آگے کی آیتیں اسی پر کہ ان کی وہ خوشخبریاں اور خوشخبریاں اور جناب نیچے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغامات مل گئے کہ یہی راستہ ہے جنت میں پہنچنے کا۔ تو اگر روحیں آ رہی ہوتی تو سب سے اعلیٰ عرفہ روح کس کی ہیں؟ صحابہ کرام کی، اور پھر وہ بھی شہیدوں کی، ان کی روحیں آتی ہیں، اپنے گھر والوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں۔ یہ ہمارے والے بڈھے ٹھڈے جو ہیں یہ بیچارے یا آگے حلوہ کھائیں گے کہ یہاں؟ ان کو تو وہاں کی فرصت نہیں ہے۔ اگر کسی کی مقام علیین میں جگہ اللہ نے بنا دی ہے تو وہاں کی لذتیں، وہاں کی جنت کی نعمتیں چھوڑ کر یہ آپ کے حلوے کھانے آئیں گے کیا؟ گندم کے جس کو کھا کے جنت سے نکالے گئے، جی ایسا دانہ جس کو کھا کر گندم سے نکالے، جنت سے نکالے گئے، اس کو کھانے جنت کی نعمتیں چھوڑ کر آئیں گے؟ اور اگر خدا نخواستہ سجین میں ہیں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے، پھر تو ویسے ہی ڈنڈے جوتے پڑ رہے ہوں گے، تو ان کو کون نکلنے دے گا؟ وہ فرشتوں سے کہیں گے نکلنے دو ہمیں یہاں سے، تو واپس فرشتے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ واقعات قرآن مجید میں حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ رسومات، بدعات، یہ تصورات، چراغاں کرنا خاص موقعوں پر، یہ ہماری عورتیں بھی بعض جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے، قبرستان جاتی ہیں۔ عورتوں کا قبرستان جانا کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ایک قبر ہو ایسی جس میں اس کا محرم ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی حجرے میں، آپ کے ہی گھر میں تھی، آپ کے قبر مبارک، تو رہائش دوسری جگہ اختیار کر لی تھی، تو آپ کے قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتی تھیں، محرم ہیں، شوہر ہیں۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو تب بھی جاتی تھی، ان کا بھی مقبرہ، ان کی بھی قبر مبارک، لحد مبارک نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، تب بھی جایا کرتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانا بند کر دیا، کیونکہ اب کون آ گئے؟ بیٹے ہونے کے باوجود، ماں ہونے کے باوجود، ہمارا تو جناب وہ پیر کے ہاتھ میں ہم مرید بن جائیں اگر عورتیں، اس کی مٹھی چپیاں کرتے ہیں، وہ جناب وہ بیٹی کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، اور وہ پیر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ایسی حرکتیں کرتے ہیں
کہ عام بیٹا بیٹی کے ساتھ تو سگا باپ نہیں کر سکتا، سگا بھائی نہیں کر سکتا اپنی بہن کے ساتھ، جو یہ ڈھونگی پیر اور یہ کمرشل پیر اپنی مریدنیوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب نبی علیہ السلام کے روضہ اطہر میں انہی کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی، اب جانا بند کر دیا، کیونکہ اب بیٹا روحانی ہونے کے باوجود، ماں روحانی ہونے کے باوجود غیر محرم کا رشتہ ہے، پردہ ہے ان سے، اب بند کر دیا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ عمومی قبرستان میں کسی صورت میں عورت کا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ فرشتوں کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، اللہ کی ناراضگی۔ مردوں کا جانا بھی ان خاص موقعوں کے لیے نہیں ہے صرف کہ خاص موقعوں پر جائیں، بلکہ مردوں کو بھیجنا اس لیے ہے کہ مردوں کے دل معاملات کی وجہ سے، دنیا میں لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کو بھیجا جا رہا تاکہ موت یاد آ جائے، ان کو دنیا کی طرف سے دل ہٹ جائے، اس مرنے کی تیاری کی طرف کیا ہو جائے، دھیان آ جائے، کچھ دنیا کی سختی ختم ہو جائے اور دین کی طرف رغبت ہو جائے۔ تو یہ چند باتیں، چونکہ بالکل ٹائم جو ہے وہ کانٹے والا ناظم صاحب نے مقرر کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کی پابندی آپ کے لیے بھی راحت کا باعث ہوگی انشاءاللہ، اور انتظامی امور کے حوالے سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جتنی طالبات، خواتین اور بچیاں آ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور تھوڑی سی عرض کر دوں۔ عام طور پر یہ تصور پیش کیا جاتا ہے جی قضاء عمری ان راتوں میں اگر ادا کر لی جائیں اور جماعت کے ساتھ ادا کر لی جائیں، بعض مساجد میں یہ اہتمام کرایا جاتا ہے جی یہ فلاں نماز پڑھ لیں تو بس قضاء عمری ادا ہو جائے گی۔ یہ سب گمراہی ہے، بدعت ہے، ضلالت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی کے ذمے۔ اگر نماز قضا ہیں زندگی کی تو پڑھنے سے ہی، فرداً الگ نماز پڑھنے سے ہی اس کا مداوع، اس کا تدارک ہوگا، اس کا ازالہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔